بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے اوقات میں بہت ساری دعائیں پڑھنا منقول ہے، لیکن کچھ ان میں سے طویل ہیں جو کہ ہر شخص کے لیے پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک دعا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے وہ یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ دعا مسند احمد اور سنن ابن ماجہ یہ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب بھی سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو کہ نفع دینے والا ہو، مجھے بھی نفع دینے والا ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، ورزقا طیبا، اور ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو کہ پاک اور طیب رزق ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو کہ قبولیت والا ہو۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول کیوں بنایا، اس میں کیا مناسبت ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ صبح ہی سے فجر کی نماز کے بعد سے ایک مسلمان کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی یہ ایک اسکیجول ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان جو ہے اس کے دن کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ 9-10 بجے اس کے دن کی ابتدا نہیں ہوتی، جیسا کہ بہت ساری ورک شاپس کرائی جاتی ہیں آج کل کے زمانے میں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے اپنا ٹائم کس انداز میں بیلنس کر کے چلانا ہے۔ تو ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر مکمل ایک اسکیجول بتا دیا گیا ہے کہ کس انداز میں آپ نے دن کو گزارنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو صبح اٹھنے کے بعد ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دن کے معمولات کو شروع کرنا ہے، اور اس نماز کے بعد پورا دن ہم نے کس انداز میں چلنا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا، جو کہ حدیث کی صورت میں یہاں موجود ہے کہ ایک مسلمان اپنے دن کو شروع کرتے وقت کن اہداف کو اپنے سامنے رکھے، اس کے سامنے کیا پرپس ہونا چاہیے کہ میں نے آج کے دن کیا کام کرنا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز رزق ہے، اور تیسری چیز عمل ہے۔ تو اگر ہم ان 3 کاموں کو اپنا مقصد بنا لیں تو ہمارا دن آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے، اور اگر ایسا شخص جو کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے دن کس انداز میں گزارنا ہے، تو وہ پورا دن پھر پریشان ہی پھرتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے پہلے کیا کام کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہیں میں نے بیکار پیدا کیا ہے اور تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اگر اس 3 چیزوں میں بھی ہم غور کریں تو سب سے پہلے رزق کا سوال نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے علم کا سوال کیا ہے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم نافع ہی سے انسان عمل صالح اور غیر صالح کے درمیان فرق کر سکتا ہے، یعنی میں عمل جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یہ جب تک مجھے علم نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا، اور وہ عمل پھر قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اور جو رزق میں کما رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک میں علم حاصل نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے روزی کمانے کے لیے بھی اور عمل کرنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، اس وجہ سے علم کو مقدم کیا، اور علم بھی وہ جو کہ نفع دینے والا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بعض علم ایسے بھی ہیں جو کہ نافع نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں، ہر چیز کا علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو ایسا علم مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ جو کہ نفع دینے والا ہو۔
اب علم نافع کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ایسا علم ہے جس سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرے، وہ علم جو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اس کے راستے میں لگا دے، وہ علم نافع ہے۔ اور ایسا علم جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تو وہ علم انسان خود سوچتے کہ وہ پھر علم نافع نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ میں آپ سے طیب اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، تو اس سے بھی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ رزق بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیزوں ہی کو پسند کرتا ہے، تو حلال رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے وعمل متقبلا، اور ایسا عمل جو کہ قبولیت والا ہو، اور وہ کون سا عمل ہوگا؟ جو کہ نیک عمل ہوگا، اور نیک عمل وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ لہٰذا اس حدیث میں ایک مکمل فائدہ بتا دیا گیا ہے مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر کہ جب بھی ہم صبح کا آغاز کریں تو نماز کے بعد یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میں اپنا پورا دن جو ہے اس انداز میں گزاروں کہ جو میں کما رہا ہوں اور جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ ایسا عمل ہو جو کہ قبولیت والا ہو، ایسا رزق ہو جو کہ حلال طریقے سے۔ تو جب ہم یہ ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا لیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔